بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کی آنکھ متاثر ہو چکی ہے، انہیں ضمانت پہ رہائی کی جائے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا۔ انہوں نے درخواست دائر کی ہے کورٹ کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے پیش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں بیانیہ کیا بنتا ہے، آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا۔ خان صاحب کو ریلیف بھی ملا ہے، ان کی اپنے بیٹوں سے بات چیت کروائی گئی اور سنا ہے خان صاحب اس کے اوپر خوش بھی بہت ہیں۔ دیکھتے ہیں صورتحال بنتی کیا ہے، کیا ایک دفعہ پھر وہی پلاٹ ہوگا، وہی اسکرپٹ ہوگا کہ جس کے اندر میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے تھے، زرداری صاحب بھی بہت بیمار ہو گئے تھے اور عام طور پر سیاستدان بیماری کے نتیجے میں ہی نکلتے رہے ہیں پاکستان میں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں، سوال کیا ہو رہے ہیں، کیا اس کا جواب آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کیا رنگ لائے گا، تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اسداللہ خان صاحب، اسرار رانا صاحب کچھ دیر میں جوائن کریں گے اور حماد حسن صاحب نے مجھے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، اور بیچ میں کوشش کریں گے رسول اللہ ملک صاحب سے بھی رابطہ ہو جائے، ان کا بھی رابطہ ہونے کے بعد موقف لینے کی کوشش کریں گے۔ حماد صاحب آپ ہی فرمائیے گا، شہر اقتدار میں ایک دھرنا جاری ہے، اس دھرنے کے نتیجے میں کیا کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کو معلومات ملی ہیں کہ خان صاحب کی جس طریقے سے ضمانت بھی دائر ہو چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ شفٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے یا ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو کیا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیا کوئی ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے بانی تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو؟ بہت شکریہ فواد صاحب۔ دیکھیں، ریلیف کی بات ہم بعد میں کریں گے، یعنی موجودہ منظرنامے کو آپ دیکھیں، کل سے پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز، جس میں دونوں اپوزیشن رہنما یعنی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس صاحب، بما بیرسٹر گوہر جو پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اسد کیسر، تمام تقریباً 1.5 درجن کے قریب ایم این ایز سینیٹرز کل سے پارلیمنٹ کے اندر محصور ہیں، اور یہ گیٹ مکمل طور پر لاک کر دیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ دوسرے لوگ جو ہیں جن کا زیادہ تر تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہ پختونخوا ہاؤس کے اندر محصور ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کہاں ہے؟ پورے اسلام آباد میں گھوم آیا ہوں، پی ٹی آئی کا ایک بھی ورکر کہیں روڈ پر دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا صاحب کال کے ورکرز کو بلایا نہیں ہے، عمران خان کا ورکر کو بلایا نہیں ہے، لیکن جو منظرنامہ جو سینیریو بنا ہے وہ تو ورکر کو پھر بلایا نہیں جاتا۔ ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ تحریکیں خود بخود بھی اٹھی، بہت ساری تحریکیں اسی طرح اٹھی۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ولی خان کو حیدرآباد ٹریبونل میں اندر کر دیا تھا، تمام قیادت جیل کے اندر تھی، لیکن اے این پی کے ورکر ذاتی طور پر نکلے اور انہوں نے شدید مزاحمت کی، تاریخی مزاحمت کی، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کے ورکر صرف چند ورکر جن کی تعداد شاید 200 بھی نہ ہو، صرف یہاں پر دکھائی دیے کہ جا کر ثوابی انٹرچینج کو بند کر دیا اور لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ تو یہ مزاحمت ہے، یہ تحریک ہے، یہ ریزسٹنس ہے، اس طرح نہیں ہوتا، زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان کو علاج معالجے کی سہولت ملنی چاہیے، یہ ایک یونیورسل لا ہے، یہ پوری دنیا میں رائج دستور ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو علاج معالجے کی سہولت اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو محصور کرنے سے گریز کیا جائے۔ کل سے وہ لوگ محصور ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پختونخوا اس کے اندر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی والے کہاں ہیں؟ کیا ان کے کارکن کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کے کارکنوں نے صرف اتنا کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بھئی تحریکیں اس طرح نہیں چلتی، تحریکیں مزاحمت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، لیکن پورے اسلام آباد میں جہاں پر ان کے پارلیمنٹیرینز نکل نہیں سکتے، وہاں پر ان کا ایک بھی کارکن کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پی ٹی آئی تو خود واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ ایک سمپیتھیٹک معاملہ ہے، وہ ایک ہمدردانہ معاملہ ہے، اس پہ کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے۔ عمران خان کے سیاسی مخالفین تک اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، کل سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور رانا ثناء اللہ سینٹ کے اندر موجود تھے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر اپوزیشن چیمبر ہے، وہاں پر اچکزئی صاحب سے لے کر اسد کیسر تک تمام اپوزیشن کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اتنا بھی تکلف نہیں کیا گیا کہ قریبی جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے۔
مذاکرات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ سیاسی لوگ ہیں، اگر یہ ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی کے بیانیے اٹھا گئے تھے تو پھر وہ کہاں ہیں؟ ان کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے ایک جینون مسئلے پہ، ان کے تحفظات دور کرے۔ ساری رات وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے اپوزیشن والے، میں 12 ساڑھے 12 بجے تک ادھر تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک بھی رابطہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ لیکن اس جمہوریت، اس پارلیمان کو کمزور کرنے میں جہاں دوسروں کا کردار ہے، وہاں سب سے بڑا کردار بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہے۔ حماد بھائی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ نے جو پہلا نقطہ اٹھایا کہ پی ٹی آئی کا کوئی فرد سے میری مراد یہ کہ کوئی کارکن جو ہے وہ سڑکوں پر موجود نہیں ہے، کوئی بڑی تحریک برپا نہیں کی، اگر جو ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات آ رہی تھی اور پھر بھی پی ٹی آئی نہیں نکلی، تو اس کا مطلب پی ٹی آئی نکلنا نہیں چاہتی ہے، پی ٹی آئی ہے نہیں، یا پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا ہے، یا پی ٹی آئی کا کارکن بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی۔ میں ذرا اسد صاحب سے اس کے اوپر تبصرہ لوں۔ اسد صاحب، جس طرح سے حماد صاحب نے کہا، تو کہیں یہ محسوس آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن خود عمران خان صاحب کی صحت سے لا تعلق ہو چکا ہے؟ ہم تو قیادت کے اوپر سوال اٹھاتے رہتے تھے، لیکن کارکن بھی کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرینز تو موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں مستقل، وہ رات بھر بیٹھے رہے تو، اور حکومت کی جانب سے مذاکرات نہ کرنا، اس طرح سے حماد صاحب نے کہا کچھ چیزیں ہوئی تو ہیں، ظاہر ہے کہ تو یہ ایک نگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پہلے تو میں ابھی جو بات ہوئی ہے اس پر ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دوں۔ شاید مجھے یہ تاثر ملا کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عمران خان کی طبی بنیادوں پر کوئی نئی درخواست دائر ہوئی ہے۔ عمران خان چونکہ بیمار ہیں تو ان کی طبی بنیادوں پر ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ ایسی کوئی درخواست عمران خان کی طبی بنیادوں پر دائر نہیں ہوئی ہے۔ صرف یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کی درخواست جو 1 سال پہلے سنی جانی چاہیے تھی، ان کی درخواست کو سن لیا جائے۔ متفرق درخواست دائر ہوئی ہے۔ اور دوسرا ایک جو اس لیے سن لیا جائے کہ وہ بیمار ہو گئے، جی ویسے ہی سنی جانی چاہیے۔ یہ حوالہ ضرور دیا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں، لیکن 1 سال سے سزا معطلی کی درخواست سنی نہیں جا رہی، لگی ہی نہیں رہی، سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ خدا را اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ نہیں کہا گیا کہ طبی بنیادوں پر عمران خان کو رہا کر دیں، اس لیے جو ہے یہ کلیئرٹی ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، اس توشہ خانہ کیس میں بھی سزا معطلی کی درخواست اس لیے کی گئی ہے کہ جب آپ کی مین اپیلیں نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ قانون سرکار نے خود بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی مین اپیلیں سننے میں دیر ہو تو پھر ملزم کی یا مجرم کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دینا چاہیے کہ جب تک کہ اس کی مین اپیلیں نہ سنیں۔ تو یہ ایک سیٹلڈ لا ہے، لیکن پاکستان میں عمران خان صاحب کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ان کی سزا معطلی کی درخواست سنی نہیں جا رہی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میں بڑا حیران ہوا، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، حماد صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، ایک طرف تو وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کا ورکر نکل نہیں رہا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی 200-400 لوگوں نے نکل کے لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ 200 لوگوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنانا قبول نہیں ہے؟ یہاں پر 50,000 لوگ نکل کر زندگیاں جیرن بنائیں۔ اپنے صوبے کے ثوابی انٹرچینج کو بند کر دینے سے تو صوبے کے عوام کی زندگی، مجھے اگر آپ ایک نقطہ اگر آپ مجھے مکمل کر لیتے ہیں نا بات، 2 جملے تو مجھے مکمل کر رہے تھے نا، پھر ہی میں اپنی بات اسٹیبلش کر سکوں گا نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ نکلے ہیں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ ایک بھی فرد کے نکلے بغیر عمران خان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ یعنی آپ عمران خان کی صحت کو ملنے والی سہولت کو مشروط کر رہے ہیں لوگوں کے نکلنے سے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ اگر 1 لاکھ لوگ نکلیں گے تو عمران خان کو اسپتال لے جایا جائے گا، اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو عمران خان کو اسپتال نہیں لے جایا جائے گا۔ کیا یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک بندہ بھی نہ نکلے تو بھی عمران خان کو قانون کے مطابق اور جو جیل مینول کے مطابق جو قیدی کے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے اور ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اگر لوگ نہیں نکلے ہیں تو کیا عمران خان کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی اگر 10-10 ہزار لوگ نکل آئیں، کسی بھی جماعت کے لیے 10,000 نکالنا ایم کیو ایم کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، اے این پی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، کسی چھوٹی جماعت کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف 10,000 لوگوں کو نہیں نکال سکتی؟ بھائی وہ کسی حکمت عملی کے تحت نہیں نکال رہے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے۔ انہوں نے 2 سال میں بھگتا ہے کہ لوگوں کے 400 لوگوں کے 800 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے گھروں پر چھاپے پڑنے لگتے ہیں۔ کتنی جیل کاٹیں گے لوگ 2-2 سال سے سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہی کام 50 لوگوں سے کر پا رہے ہیں
تو وہ اپنے 10,000 لوگوں کو کیوں استعمال میں لائیں اور ان کے خلاف FIR کروائیں اور ان کو گرفتار کروائیں؟ لوگوں کے MPs MNA سے جا کر آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ورکرز نکلتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پورا خاندان ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے لوگوں کا، کتنا لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرائیں گے؟ انہوں نے یہ حکمت عملی سوچ سمجھ کے بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے۔ میری رات ملاقات بھی ہوئی، میں خود بھی دھرنے میں موجود تھا، میں نے یہ سوال وہاں پر موجود MPs سے پوچھا بھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مقصد یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ بنایا جائے، عمران خان کو صحت کی سہولت دی جائے۔ ریڈ زون آپ کا سیل ہوا ہے، 20 لوگ دھرنے میں موجود ہیں، کیوں ریڈ زون سیل کر دیا حکومت نے؟ اگر کوئی 20 لوگوں کا دباؤ نہیں ہے تو 40 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ MNA جو پارلیمنٹ کے اندر جیل بنا کے بند کیا گیا ہے، وہ 30-40 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آخر کیوں ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے اگر ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک موقف لینا چاہیے نا، یا تو ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جو سڑکیں بند کی ہیں وہ ٹھیک کیا ہے، یا پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں کہ 50,000 لوگ نکلیں اور نکل کے سڑک بند کریں۔ یعنی 200 لوگوں کا سڑک بند کرنا قبول نہیں ہے، ہم 50,000 لوگوں کا سڑک بند کرنا قبول کر لیں گے۔ تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، بغیر کسی کے سڑک بند کیے اور بغیر کسی کے احتجاج کیے، میری رائے میں عمران خان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے۔ حماد صاحب، آپ کا جو نقطہ تھا وہ اسد صاحب بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ درست بات وہ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کا کیس ڈلا، 9 مئی کا کیس ڈلا، پھر لوگ نکلتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ موب نکلتا ہے تو پھر ہنگامہ تو ہوتا ہے نا، اور پھر ایک سینسیٹیو ایشو کے اوپر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، PTI کو جو ہے وہ آپ ملائن کر رہے ہیں، تو PTI کی حکمت عملی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو؟ اگر کوئی پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہم نکلیں گے تو مشکل میں پھنسیں گے اور ہمارا پرپس سرو ہو رہا ہے جو ہے وہ چند لوگوں کے نکلنے سے، چند پارلیمنٹیرینز کے نکلنے سے یا ان کے بیٹھنے سے، ان کے دھرنا کرنے سے، تو ہمارا صاحب پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک غلط اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ اسد اللہ خان نے میری بات کا کس طرح ڈیفائن کیا۔ میں نے کب کہا کہ لوگ نکلے، ہزاروں لوگ، یا میں نے کب کہا کہ عمران خان کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے، یہ بیسک رائٹ اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ ان کو صحت کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ میں تو مسلسل یہی بات کر رہا ہوں۔ میں اب سیاست پہ سیاسی حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ PTI کے کارکن نہیں نکلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کارکن نکلے، وہ فوری طور پر ایک احتجاج کو اس سمت میں لے آئے کہ لوگوں کو مزید تکلیف دے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مگر آپ لوگوں کے نکلنے کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مطلب آپ کی ذاتی خواہش کیا کہ لوگوں کو نکل آنا چاہیے اور زندگیاں جیرن بنا دینی چاہیے؟ دیکھیں، میری خواہش اہم نہیں ہے۔ میں PTI کا کوئی لیڈر تو نہیں ہوں، میں تو صحافی ہوں، میں تو صرف تجزیہ کروں گا۔ ایک منٹ آپ میری بات سنیں۔ دیکھیں، جب اس طرح کی صورتحال سیاسی جماعتوں کو درپیش آتی تھی تو ان کے کارکن خود بخود نکلتے تھے، اور ان کے کارکن یوں نہیں نکلتے تھے کہ لوگوں کی زندگی جیرن بناتے تھے، وہ تحریک کو اٹھاتے تھے، وہ اپنے بیانیے کو اٹھان دیتے تھے، وہ ٹکراتے تھے مارشل لاؤں سے، وہ مزاحمت کرتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ روڈیں بند کر کے لوگوں کی زندگی جیرن بنا دیتے تھے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ PTI کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور ہے بھی، میں اس کا انکار میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن وہ کراؤڈ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ کراؤڈ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اب سوابی میرا اپنا علاقہ ہے، یعنی سوابی انٹرچینج پر 200 لوگ بھی نہیں آئے اور لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی۔ بھئی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو ایک گن کے بتا سکتا ہوں۔ ایک خاتون جن کا تعلق نوشہرہ کے قریبی شیرین کوٹوں سے تھا، اس کو ہاسپٹل لایا جا رہا تھا، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آج کئی لوگوں کے فون آئے کہ ہمارے مریض ہیں، ایمبولینسز میں ہم لے جانا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ مزاحمت ہے، یہ مزاحمت ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ مزاحمت ہے، ہم نے 1977 میں بھی دیکھی، فاطمہ جناح کی بھی مزاحمت ہوئی تھی، MRD کی مزاحمت بھی ہوئی تھی، ARD کی مزاحمت بھی ہوئی تھی، مارشل لاؤں سے بھی ٹکرائے تھے۔ مزاحمتیں یہ ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کے مریضوں کو ایمبولینسوں کے اندر مار دیں،
یہ مزاحمتیں جب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی، جب تک جمہوریت توانا نہیں ہوگی، جب تک آئین و قانون کی سپرمیسی نہیں ہوگی، باری باری سب بھگتتے رہیں گے، اور اس میں عمران خان کا بھی برابر کردار ہے اور آج بھگت رہے ہیں۔ میں حماد صاحب، اسد صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا۔ اسد بھائی آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ حماد صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیں وہ بھی کیجئے گا، اور پھر آگے یہ بھی فرمائیے گا کیا یہ پی ٹی آئی کا شو صرف کے پی کے تک محدود ہوگا؟ کے پی کے اندر لوگوں کو اس طریقے سے پریشان کر کے، جس طرح سے حماد صاحب بتا رہے ہیں کہ اموات ہو رہی ہیں ایمبولینسز کے اندر، کیا اسی طریقے سے کام چلے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کچھ آگے بھی سوچ رہی ہے؟ جب آپ پارلیمنٹیرین سے ملے تو وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ضرور ہمیں بتائیے گا بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اسد اللہ خان، حماد حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ دیر میں مجھے نصر ملک صاحب جوائن کریں گے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ اسد صاحب، حماد صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اموات ہو رہی ہیں، اپنے صوبے کے اندر میں سڑکیں بلاک کر دوں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ بڑی دانش مندی کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو اگر یہ دانش مندی کا گیم ہے، جو سیاسی گیم جس کو کہہ لیں، میں کوئی گیم سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں بڑا گیم ڈال دیا، اگر کوئی سیاسی بساط ہے تو اس کے اندر یہ کون سا مورا ہے، کون سی چال ہے کہ جس کے اندر اپنے صوبے کی سڑکوں کو بند کر دیں؟ اور پھر کیا فیل لیا آپ نے، کیا تحریک انصاف سوچ رہی ہے؟ جو آپ کی ملاقات اگر ہوئی کسی سے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کور کرتے رہا، میں حماد صاحب سے بھی پوچھوں گا آپ نے کیا فیل کیا سر؟ دیکھیں، میں نے حماد صاحب کی بات کو بہت تفصیل سے بڑے دھیان سے سنا، مجھے پھر سمجھ نہیں آئی۔ ایک تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے ہی صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں، تو مطلب دوسرے صوبوں کی زندگیوں کے ساتھ، دوسرے صوبے میں جا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں تو وہ ٹھیک ہے، اپنے صوبے میں نہ کھیلیں، وہ بھی غلط ہے۔ میں جو سمجھنے سے قاصر ہوں، جو بات وہ یہ ہے نا، دوسری جگہوں تو حکومتیں نہیں ہیں اسد۔ لقمہ لے لیجئے گا اسد بھائی، ایک لقمہ لے لیجئے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ جی لوگ نہیں نکل رہے تحریک انصاف کے لیے، لوگ نہیں نکل رہے، ہم نے ماضی میں تحریکیں دیکھی لوگ نکلتے ہیں، مان لیا کہ چلیے کل 50,000 لوگ نکل آتے ہیں، کیا کریں؟ وہ کہاں جائیں، کہاں کھڑے ہوں؟ مطلب کہیں تو کھڑے ہوں گے نا، کہیں تو زندگی ڈسٹرب ہوگی، کسی جگہ تو وہ جائیں گے، کہاں جا کر احتجاج کریں؟ آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بہتر حکمت عملی کیا ہوگی اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں؟ جی حماد صاحب، آپ سے سوال کیا اسد صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اسد کہہ رہے ہیں کہ دوسرے شہروں میں، بھائی خیبر پختونخوا میں تو انتظامیہ ان کی اپنی ہے، اپنی حکومت ہے، یعنی یہ تو حکومت نے بند کر آپ کا دیا سوال ہے۔ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن نہ کریں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں نکل رہے، تو بھائی پی ٹی آئی کے لوگ نکل کے پھر زندگیوں کو تو اجیرن کریں گے نا، مطلب جب لوگ نکلیں گے تو سڑک تو بند ہوگی، جب لوگ نکلیں گے تو ڈسٹربنس تو ہوگی نا۔ آپ یا تو یہ اعتراض کریں نا، آپ یا تو یہ اعتراض کریں کہ لوگ نکل نہیں رہے، ایک منٹ، یا آپ یہ اعتراض کریں حماد صاحب ایک منٹ، اسد بھائی، حماد صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے سنیں گے نا، آپ مجھے سنیں گے تو میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ دیکھیں، اگر لوگوں کی زندگی اجیرن بنانی ہے تو وہ 200 لوگ تو کیا ایک خودکش بھی بنا لیتا ہے۔ زندگی اجیرن بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بنا رہے ہیں تھوڑے سے لوگ، لیکن ان کے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک منٹ اسد آپ مجھے مکمل کرنے دیں۔ ان کے کارکن نہیں نکلے، وہ زیادہ سے زیادہ سبابی انٹرچینج پر چند لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے صرف اتنا کیا کہ عوام کو تکلیف دی، ان کا راستہ بند کر دیا، ان کی اموات ہو رہی ہے، ان کے مریض بلک رہے ہیں ایمبولینسز میں، خواتین اور بچے خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک منٹ اسد، میں نے آپ کو سنا، آپ مجھے سنیں، خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں، ایک منٹ اسد میں مکمل کر لوں یار، آپ بات مجھے کرنے دیں، آپ صحافی ہیں اور آپ دوسرے بات نہیں کرنے۔ نہیں نکلے ان کے لوگ نہیں نکلے، وہ سوابی انٹرچینج پہ صرف لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ آپ اگر اسد بھائی جو بات میں سمجھا ہوں، حماد صاحب ایک منٹ، میں آپ کی بات نہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، میں اس طرح نہیں کرنے دوں گا اسد۔ آپ ایک منٹ مجھے سنیں گے، پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اسد کہ لوگ تو وہ تو ایک پولیٹیکل مائلیج ہوتا ہے نا، اور وہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ نکلے تو پھر آپ ایگزسٹ کیسے کریں گے پولیٹیکل فیلڈ میں، اور یہ ہمیشہ کیا۔ بھٹو صاحب پھانسی گھاٹ میں تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے کارکن نکلے، انہوں نے خودسوزیاں تک کر لی، انہوں نے بہت بڑی تحریک اٹھا لی، وہ تحریک آگے چل کر ایم آر ڈی کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور اگر افغان جہاد بیچ میں نہ تھا تو ضیاء الحق کو استعفیٰ تک لے کر آئے تھا ایم آر ڈی تحریک۔ اسی طرح ہوتا ہے۔
حماد بھائی اب جو ہے نا میں چاہ رہا ہوں اسد صاحب سے ذرا کنکلوڈ کرا لوں. میں نے ملک صاحب کی طرف بھی جانا ہے, ملک صاحب کافی دیر سے ویٹ کرے. جی اسد بھائی جلدی سے بتائیے گا. دیکھیں میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں. لاکھوں لوگ نکال کے آپ کہتے ہیں کہ جی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے, پی ٹی اے کے لاکھوں لوگ نکلیں. جلسہ نہیں کرنا چاہیے بغیر اجازت کے, پی ٹی اے کے لاکھوں لوگوں کو نکلنا چاہیے, مگر بغیر اجازت کے جلسہ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی اے کے لاکھوں لوگوں کو نکلنا چاہیے مگر کوئی سڑک بند نہیں کرنی چاہیے. کب کہا ہے کہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں راستے بند نہیں کرنے چاہیے. اسد بھائی آپ ایک منٹ دے دینا حضور, آپ ایک منٹ مجھے دے تو دینا, میں بات تو کر سکوں. اب حماد بھائی اب ہمیں اسد صاحب کی ایک منٹ بات سننی ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کریں. ایک منٹ دے دیں, میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اعتراض بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کے فالوورز کو بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے لیکن سڑک بندی کرنی چاہیے. بڑی تعداد میں لاکھوں کے لوگوں کو نکلنا چاہیے لیکن بغیر اجازت کے کہیں پر کسی گراؤنڈ میں جمع ہو کر جلسہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر جن کی مثالیں آپ ایم آر ڈی کی دے رہے ہیں, جن لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں, اس میں پرتشدد مظاہرے بھی شامل ہیں, اس میں مار پیٹ بھی شامل ہے, اس میں باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں, لیکن آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ انتہائی پرامن طریقے سے بھی رہنا چاہیے. تو بھائی پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریلیونٹ ہیں, لوگ نہیں نکل رہے ان کے ساتھ. 2 سال سے 2.5 سال سے عمران خان جیل کے اندر ہے اور ریلیونٹ ہے. اتنا ریلیونٹ ہے کہ آپ اس کی تصویر نہیں آنے دینا چاہتے, آپ اس کو ہاسپٹل لے جانا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ اس کے لیے لوگ جمع نہ ہو جائیں. بھئی آپ کو اگر خوف ہی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا لوگوں سے خوف نہیں ہے, آپ چھپاتے کیوں اس کی بیماری کو؟ آپ اس کے پرسنل ڈاکٹر سے اس کو ملنا نہیں دینا چاہتے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہو گیا, اس کی جو ہے وہ فالوئنگ نہیں ہے, اس کے لیے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ آج بھی وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے کہ ہم آج بھی بیٹھ کے اس کو بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ اس کی کامیاب ہوئی نا, پھر تو اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو نہیں بھی نکال رہا اور نکالے بغیر بھی وہ ریلیونٹ ہے. اسد بھائی میں ذرا ملک صاحب سے ذرا 2 منٹ بات کر لوں. ملک صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ اسکرپٹ وہی لگتا ہے, لوگ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کا میڈیا سیل اس کے اوپر زیادہ اچھال رہا ہے, یا نون لیگ جیسی پارٹیوں کا, کہ خان صاحب بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہیں جس پہ میاں نواز شریف پلیٹلیٹس والے راستے پہ تھے. خان صاحب جو ہے وہ کسی اور بیماری کی بنیاد پر جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں اور ضمانت بھی جو ہے وہ دائر ہوئی ہے. اب اسد اللہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, ضمانت جو دائر ہوئی ہے وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوئی ہے اور وہ ان چیزوں کے اوپر ہوئی ہے کہ اگر بنیادوں پر نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا 1-1, 2-2, 3-3 سال سے جو ہے وہ درخواستیں لگ نہیں تو کہا گیا کہ جی طبیعت بھی خراب ہے, اب تو سن لو بھائی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات درست ہے کہ انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے اس کے لیے ریلیف لینے کے لیے جو ہے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے, یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. ماضی میں بھی ہوئی, غلط ہوئی, آج بھی ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب مذاق اڑایا کرتے تھے آصف علی زرداری کا, کہ جب جیلوں میں جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں. یہی میاں نواز شریف کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کی شکل ٹی وی جلسوں میں ان کی ویڈیو چلا کر دکھایا کرتے تھے کہ اس کی شکل دیکھو, بیماری لے کے بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کی ان کی اہلیہ کے والے سے بھی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے. آج بھی وہ نعیم الحق مرحوم اللہ نے جنت نصیب کرے, ان کی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ یہ ڈھکوسلا ہے. انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب سے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ صحت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے, اگر خان صاحب صحت مند ہیں, باقی لوگ بیمار ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب وہی خان صاحب آج جو ہے اپنی آنکھ کے علاج کے لیے حکومت کے سامنے درخواست کر رہے ہیں کہ جناب مجھے علاج معالجے کی جو ہے بہترین سہولیات ملنی چاہیے اور میرا علاج ہونا چاہیے. اور یقینی بات ہے ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن یہ مکروہ سیاست جس طرف چلی گئی پاکستان میں, کاش سیاستدان بیٹھ کے یہ سوچے کہ یہ ماضی میں اسی طریقے سے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی باتیں نہ کرتے, ایک دوسرے کا علاج روکنے کی باتیں نہ کرتے, ایک دوسرے کے علاج یا مرنے والوں کو تزہیق کا نہ بناتے, تو آج شاید عمران خان صاحب ایک بڑے منفرد شخصیت کے طور پہ اس ملک کی سیاست میں ہوتے. بالکل اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا نہ کسی لوٹے کو لیں گے, نہ کسی چور کو لیں گے, نہ کسی ڈاکو کو لیں گے. پھر 2010 تک وہ اسی جو ہے وہ مشن پر لگے رہے کہ وہ ایک صاف ستھری سیاست کریں گے. لیکن پھر عمران خان صاحب کویسچنیبل ہو گئے جب وہ سارے لوٹوں کو اور چوروں کو لے کر اپنی پارٹی میں انہوں نے مین عہدے جو ہیں چوروں کو دے دیے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ علاج کی آج بھی درست ہے. انہیں علاج معالجے کی سہولتیں ملنی چاہیے اور اس پہ کسی اور کو بھی میرے خیال میں کوئی تزیق امیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن کاش لیکن ملک صاحب جس طرح حماد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 لوگوں کو نکال کر
جو ہے وہ سڑکیں بلاک کرنے کے بجائے اگر چلانی ہے تو منظم تحریک چلائیں. اسد صاحب کہتے ہیں کہ حکمت عملی ہے یہ تو تحریک نہ چلانا اس موقع کے اوپر اور پارلیمنٹرینز کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا. تو حکمت عملی دیکھیں میں اسد صاحب کی دو چیزیں میں سن رہا تھا. اسد صاحب اور خاص طور پہ ہمارے کئی جو ہے وہ دوست سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ ایک تاثر دیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب دی موسٹ ریلیونٹ پرسن ان پاکستان. بھائی جب کسی فارمر پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالیں گے وہ مقدمات کا سامنا کر رہا ہوگا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا تو وہ ریلیونٹ ہی ہوگا. میاں نواز شریف صاحب بھی ریلیونٹ تھے. اس زمانے کے ٹی وی چینل اور اخبارات اب نکال لیں جب میاں نواز شریف زیر عتاب تھے, جب ان کی پیشیاں چل رہی تھیں, جب وہ نیب میں پیش ہوتے تھے, جب حسین کی نواز شریف کی ایک تصویر جاری ہوئی تھی تو 10 دن تک ٹی وی چینلز پر حسین نواز کی تصویر کے اوپر ہی پروگرامات ہوتے رہے تھے. اس وقت نواز شریف ریلیونٹ تھے. زرداری صاحب جب جیل میں تھے زرداری صاحب ریلیونٹ تھے. اور عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں, اپوزیشن کی پارٹی کے جو ہے وہ بانی ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, تو آج ان کی ریلیونسی اس لحاظ سے تو ہوگی. دیکھیں بالکل اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ جو پاپولزم ہوتا ہے پاپولزم ضرور موجود رہتا ہے اور پاپولزم کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے, لیکن اس کو میٹیریلائز کب ہوتا ہے جب انتخابی میدان میں آپ جیتتے ہیں. اب 2024 کے الیکشن تو گزر گئے جس پہ پی ٹی آئی کو بڑا اعتراض ہے جی کہ ہماری نشستیں چھین لی گئی. آنے والا الیکشن فیصلہ کرے گا کہ یہ پاپولزم جو ہے دوبارہ سے ان کو الیکشن جتوانے کی پوزیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. بنگلہ دیش کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں. جن یوتھ نے پوری حکومت گرائی تھی وہ حکومت کا حصہ نہیں بن سکے بلکہ 7 سیٹیں لے کر بیٹھ گئے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جس کا ذکر ابھی کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جلد سے جلوس نکالیں, میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ جلد سے جلوس نکالے جائیں. یہ روڈز بند کریں, میاں نواز شریف بند کریں, روڈز بند کریں, عمران خان صاحب بند کریں, روڈ بند کرے, پاکستان پیپلز پارٹی بند کرے. میں اس بات کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں, آج بھی مخالف ہوں. آپ موٹر وے پہ اگر آپ جلوس نکالنا چاہتے ہیں آپ ضرور ایک سائڈ پہ آپ جلوس نکالنا شروع کر دیجئے, دوسری سائڈ پبلکلی اوپن رکھیے تاکہ کوئی بیمار آدمی, کوئی بزرگ آدمی, کوئی شہری سفر کرنے والا اپنے راستے پہ اپنے سفر پہ جا سکے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں سڑکیں بند کر کے اپنے لوگوں کو تکالیف دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے, اور یہ 20 بندے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا احتجاجی پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک لبائی پاکستان نے پورا لاہور بند کر دیا تھا, 15 بندے تھے, چوک کے اندر جا کے بیٹھ گئے تھے, انہوں نے روڈز بند کر دیے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ ایک بڑا عوامی جلسوں کا آغاز کریں, اگر آپ کر سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس میدان موجود ہیں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ اجازت دینے گورنمنٹ دیتی ہے, نہیں دیتی تو اب بھی آپ کہیں نہ کہیں جلسہ کرتے ہی رہے ہیں. ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب کو جلسوں کی اجازت نہیں ملتی تھی تب بھی بڑے جلسے کر لیتے تھے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست میں اپنا دم خم رکھنے کی پوزیشن سے پیچھے جاتی جا رہی ہے. آج اتنا دم خم پی ٹی آئی کے اندر نظر نہیں آتا. اس کی 100 وجوہات ہیں. ان کی پارٹی کے اندر مسٹرسٹ ہے, ان کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے آپس میں لڑائیاں ہیں, لوگ بھی مایوس ہو گئے ہیں, حکومت کا دباؤ بہت زیادہ ہے, گرفتاریاں ہیں, حکومت کی طرف سے جو ہے وہ سخت قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں, پولیس گرفتاریاں کرتی ہے, مقدمات بناتی ہے. یہ ساری چیزیں مکس ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کے نتیجے میں حکومت کو کہیں پریشرائز کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس ناکامی کے سوا کوئی نہیں. اور میں ذرا ملک صاحب اسحار رانا صاحب میرے ساتھ کافی دیر سے ویٹ کر میں ذرا ان سے اگر گفتگو کر لوں. آپ کا شکریہ ملک صاحب. رانا صاحب سر یہ فرمائیے گا, یہاں بڑا جو ہے وہ گھمسان کا رن پڑ گیا تھا اس بات پہ کہ تحریک انصاف تحریک نہیں چلا پا رہی اور تحریک چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ حکمت عملی ہے, یہ کیا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر تحریک انصاف اگر اب تحریک نہیں چلاتی تو پھر کب چلائے گی؟ اور کیا خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی پرانے اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ جس طرح سے ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا, بیماری کے نام پہ رخصتی اور پھر گھر پہ آرام سے بیٹھنے کا؟ اچھا دیکھیں, ایک بات تو آپ میری سمجھ لیں کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے, اور نہ وہ اب کسی کے پیر پکڑے گا, نہ وہ کسی کو لکھ کے دے گا کہ جی مجھے صحت کے نام پہ مجھ سے باہر بھیج دیں. ابھی موسٹ ریسنٹلی یہ کچھ ایک آدھا دن پہلے کی بھی بات ہے جب اشفا میں ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی تب بھی خان صاحب نے موقع پہ اس بات پہ انکار کر دیا تھا کہ بھی میں اگر آپ مجھ پہ یہ پابندیاں لگائیں گے کہ میں بات نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا تو میں نہیں نکل رہا. دوسری بات یہ کہ عمران خان پہ ایک الزام ہے کہ جو اس نے بیماریوں کا مذاق اڑایا. تو بیماریوں کا مذاق اس نے اس لیے اڑایا کہ وہ بیماریاں جعلی تھیں. فیصل واؤڈا اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف کی جعلی رپورٹس ہم نے بنائی. کہاں گئی وہ سرجری جس کے نام پہ نواز شریف صاحب باہر گئے تھے؟ کون سی سرجری ہوئی بتائیں؟
فیصل واڈا صاحب تو وزیر تھے نا, انہوں نے کیوں جعلی بنانی تھی؟ نہیں سر میں ہے جی, فیصل واڈا صاحب تو وزیر تھے, انہوں نے کیوں جعلی بنانی تھی؟ نہیں یہی میں سسٹم ہے نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جعلی بنائی نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے. اور نواز شریف کو باہر نکالنے کا کس نے کہا؟ عمران خان نے کہا کہ جی چلیں کوئی نہیں, صحت کے بنیاد پہ ان کو آپ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو جانے دیں. دوسری بات یہ کہ اب مریم صاحبہ کو ضمانت کس بات کے لیے ملی تھی کہ جی وہ اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ, تو وہ ضمانت کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں تیمارداری کے لیے. 50 روپے کا ایک شخص نے اسٹامپ لکھ کے دیا اور اس کے بعد وہ اسٹامپ جو ہے اس کی مدت گزر گئی تو اسے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور اسے وزیر اعظم بنا دیا. تو عمران خان یہ جعل سازیاں نہیں کر رہا, اس کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس کو ڈاکٹرز تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اس کی 85% جو ہے آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ جائیں گے وہ اس بات کو مانیں گے, وہ کوئی بیماری کے نام پہ ڈرامہ نہیں کر رہا. رانا صاحب پلیٹلیٹس کی رپورٹ بھی ڈاکٹروں نے لکھی تھی, کوئی کسائی نے تھوڑی لکھی تھی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ کون سے کوئی جانور تھے جن کی کسائی نے رپورٹ لکھنی تھی. بھائی میں تو نہیں سمجھتا آپ کے نظر میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس رپورٹ کے نام پہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دو, وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی مجھے جناب فوری طور پہ نکال کے اور محفوظ مقام پہ لے جاؤ, وہ تو نہیں کہہ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ, یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کو تو بہت دفعہ آفر ہو گئی, اس موقع کے اوپر آفر ہو گئی کہ آپ نکل آئیں, وہ نہیں لکھ کے دے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں خود اپنے کانوں سے ایک مسلم لیگی وزیر کا جملہ سن چکا ہوں کہ یار کیڑی مٹی دا بنے ہیں یار, ایسے موقع پہ تو ہر بندہ وہ ہو جاتا ہے, وہ ابھی بھی نہیں مان رہا کسی کی بات. تو آپ ایک تو مہربانی نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ عمران کو نہ ملایا کریں, یہ ایک ڈیفرنٹ کیس. سر کنکلوڈ کر دیجئے گا رانا صاحب, میرے پاس بالکل آخری 30 سیکنڈ ہے سر. ہماری باری ساڑی باری آندی ہے تو کو گرو ہو پہندا ہے. تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے نا سر, آج لیٹ ہو گئے نا, ورنہ آپ کی سنتے ضرور سنتے. شروع ہی آپ سے کرتے اور آخر بھی آپ سے کرتے. ملک صاحب کے بعد بات کر سکے سر, ورنہ شروع بھی آپ سے کرتے, ختم بھی آپ سے کرتے. چلیں یہ تو تیرے نام سے شروع, یہ تو محبت کی انتہا ہے, بہت شکریہ. لیکن بس میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میرے نظر میں معاملات کہیں سیٹل ہو چکے اور عمران خان باہر آئیں گے, عدالت کے ذریعے آئیں گے اور کیا کہتے ہیں پاکستان میں رہ کے علاج کرائیں گے. نہیں سر, یہ تو ڈیل ہو گئی نا, اگر معاملہ سیٹ پا گئے, سزا پوری کیے بغیر آ گئے. رانا صاحب آپ پروگرام کو ڈریگ کروا رہے ہیں, اشتہار کروائیں گے, مجھے ادارہ پھر کہے گا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں معاملہ سیٹل ہو گئے. باہر والوں کے ہوئے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہیں باہر پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا, وہ عدالتوں کے ذریعے ضمانت لے کے اپنی علاج کرائے گا, رہے گا. یہ معاملہ سیٹ ہونے سے ضمانت پہ ہوں گے. یہ تو اس نے این آر او دے دیا نا, فیس سیونگ دے دی لوگوں کو کہ چلے آپ کو فیس سیونگ دیتے ہیں. ادروائز وہ جیل میں بیٹھا ہوا اتنا وزنی ہو گیا کہ اب خود آپ ہاتھ جوڑ کے اسے کہیں گے کہ آپ باہر آ جائیں اور وہ کہہ دے گا میں نہیں آتا. وہ اتنا وزنی ہو چکا ہے اس سسٹم کے اندر, اور یہ سب کو پتا ہے اس بات کا. نہیں تو رکھ کے دیکھ لیں اندر, اسے پتا چل جائے گا آپ کو. چلے آپ کو خبر دے دوں, جی جلدی سے دے دیں, جلدی سے دے دیں اماد بھائی, بالکل خبر دے دوں, دے دیں جلدی سے. بھائی ڈیل ڈن ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو بہت سے معاملات پر ان کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں. عمران خان کو اگلے 48-60 گھنٹوں میں ہاسپٹل بھی شفٹ کیا جائے گا, بیٹوں سے بات بھی کروائی گئی. معاملات ڈیل جس طرح ڈن ہو چکا ہے, آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو مزید چونکا دینے والی خبریں ملیں گی. اسد بھائی ڈیل ڈن ہے, اسد بھائی ڈیل ڈن ہے, پی ٹی آئی کو بھی ملے گا. حماد بھائی اور یہ سب ٹائم بالکل اینڈ ہو چکا ہے. حماد بھائی ڈیل ڈن ہے. اسد بھائی یہ ہمارے صاحب کی خبر ہے, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے. عمران خان نے این آر او دے دیا یا لے لیا, یہ تاریخ فیصلہ کرے گی. اسد اللہ خان صاحب میں نے دے دیا, حکومت کو این آر او دے دیا, فیس سیونگ دے دی. اسار رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, حماد حسن صاحب آپ کا شکریہ. این آر او دیا ہے, لیا ہے, یہ تو وقت بتائے گا, تاریخ فیصلہ کرے گی. سب یہی کہتے ہیں, کوئی پلیٹلیٹس کے نام پہ کہتا ہے, کوئی کسی اور نام پہ کہتا ہے. بہرحال جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.